آئیے جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان میں سے چند چیزوں کا ذکر ایک ہی حدیث میں آ گیا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر رسول مانتے ہیں۔ 10%، 20%، 50%، 100% کتنا مانتے ہیں؟ جتنی ہم آپ کی باتیں مانتے ہیں اتنا ہی ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، ورنہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کون آپ کو رسول مانتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 مہلک چیزوں سے دور رہو۔ کتنی مہلک چیزوں سے؟ مہلک چیزیں، 7 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، آخر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، فرمایا ان سے اجتنبوا، دور رہو، قریب بھی نہ ہو۔ نمبر 1 فرمایا الشرک، پہلے نمبر پہ جو چیز آپ کو ہلاک کر دینے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کروڑوں اربوں سجدے کیے ہیں، آج ایک سجدہ بغداد والے بزرگ کو کر دیتا ہوں، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، وہ بھی راضی ہو جائیں گے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ شرک ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں، اللہ کہیں گے کہ جتنے سجدے مجھے کیے ہیں یہ بھی ادھر لے جاؤ، مجھے تیرے کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ شراکت پسند، اللہ پارٹنرشپ پسند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے، جب رزق دینے والا وہ ہے، جب اس کی زمین پہ رہتے ہیں، جب اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جب بیوی دینے والا وہ ہے، جب اولاد دینے والا وہ ہے، جب ہماری سانسوں کا مالک وہ ہے، ہماری ہر چیز کا مالک وہ ہے، پھر وہ یہ کیسے برداشت کرے کہ ہم سجدے کی باری آئے، عبادت کی باری آئے، رکوع کی باری آئے تو پھر ہم کسی اور کو بھی شریک بنا لیں؟ چاہے وہ اللہ کا کوئی نبی ہو، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو۔ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ شریک کس کو بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ بڑے عظیم المقام نبی ہیں، عظیم الشان نبی ہیں، لیکن اللہ نے شراکت کو پسند کیا؟ بالکل نہیں، ان کو کافر قرار دیا، کہا یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک مریم ہے، تینوں مل کے نظام چلا رہے ہیں، وہ بیٹا ہے، وہ بیگم ہے۔ اللہ نے کہا یہ کافر ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں، کون سا میرے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ نہیں، ہر کوئی اللہ کا غیر ہے، ہر کوئی من دون اللہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ کوئی ایک سجدہ بھی، کوئی ایک رکوع بھی کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی بکرا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہیں، کوئی بھی مرغی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہیں، کبھی بھی کوئی منت ماننی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو میرے بھائی، پہلے نمبر پہ جس گناہ سے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ الشرک۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث میں کیا فرمایا؟ السحر، جادو۔ جادو سے دور رہیں، کسی پہ جادو نہیں کرنا، کسی پہ جادو۔ آپ لوگ تو یہ کام نہیں کرتے نا جی؟ نہیں، آپ تو نہیں کرتے واقعی، پھر کون کر رہا ہے؟ وہ کس کی بیگم ہے؟ آپ تو دفتر میں چلے جاتے ہیں، آپ تو دکان میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی بیگم کو پڑوسن کہاں لے کر جاتی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ جب آپ کے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو آپ کی پوسنے، آپ کی ساس، آپ کی سالیاں آپ کی بیگم کو کس کے پاس لے کر جاتی ہیں؟ جب آپ کی بیٹی کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو پھر آپ کی بیگم اس کو لے کے کہاں کہاں جاتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ معلومات لیں۔ وہ تو صرف آپ سے اتنا کہہ دیتی کہ میں دعا کروانے کے لیے جا رہی ہوں،
جیسے آج ٹی وی والے کیا کہتے ہیں جی استخارہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ استخارہ کس بارے میں ہو رہا ہے جی؟ پتا چلے گا کہ چوری کس نے کی تھی. یہ استخارہ ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ شرک ہے. استخارہ یہ نہیں ہے جو شریعت نے بتایا ہے. اگر کوئی بابا کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں چوری کس نے کی ہے، ڈاکہ کس نے ڈالا ہے، بغیر کسی سبب کے میں بتا سکتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، پھر بھی بتا سکتا ہوں، یہ غیب کا دعویٰ ہے. اور غیب کا دعویٰ کرنے والا مشرک ہے، اسے سچا جاننے والا بھی مشرک ہے. میرے بھائی جائزہ لیں اپنے گھر کے ماحول کا. آپ کے گھر میں کون سا ٹی وی چینل چل رہا ہے جو شرک پھیلا رہا ہے، جو جادو پھیلا رہا ہے؟ نام قرآن کا ہے، نام ہے علم روحانی کا، روحانی علم کا نام ہے، اور ہے جادو. تو میرے بھائی اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لیں. ہاں صرف قرآن پاک پڑھا جائے، وہ خود آپ بھی پڑھ سکتی ہیں. یا آپ کی بیگم غیر مردوں کے پاس کیوں جاتی ہے؟ قرآن پاک جب آپ کو پڑھنا آتا ہے، بیگم کو پڑھنا آتا ہے، یہ کیوں جا رہی ہے دائیں بائیں، کبھی اس قبر پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس دربار پہ؟ کیا لینے جا رہی ہے؟ تو جب ایسی حدیث سنیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں. لیکن عام طور پہ ایسی حدیث سن کے ہمیں اپنے رشتے دار یاد آتے ہیں، پڑوسی یاد آتے ہیں، اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں. تو پہلا میں نے کہا تھا وہ گناہ جو مہلک ہے وہ شرک ہے. دوسرا کیا ہے؟ جادو. جادو ختم کرانے کے لیے جادو کا سہارا لینا کیسا ہے جی؟ وہ بھی غلط ہے. جادو کا توڑ جادو سے نہیں کریں گے. جادو کا توڑ کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا، اللہ کے کلام سے ہوگا. لیکن اگر جس کے پاس آپ علاج کے لیے گئے ہیں وہ کہتا ہے اپنی ماں کا نام بتاؤ، کیا کہتا ہے جی؟ اپنی ماں کا نام بتاؤ، جو اس نے قمیض پہنی تھی، دوپٹہ پہنا تھا، وہ لے کر آؤ، یا اس کا کوئی بال لے کر آؤ، مان لے کہ جادوگر ہے. جادوگر کبھی بھی اپنے آپ کو جادوگر نہیں کہے گا، کیونکہ اگر وہ کہہ دے میں جادوگر ہوں تو آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں. اگر شیطان یہ کہہ دے کہ میں شیطان آیا ہوں تمہارے پاس، تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟ آپ تب بات مانیں گے جب وہ ولی بن کر آئے گا، جب ولی کے روپ میں آئے گا. تو میرے بھائی جس سے آپ علاج کے لیے گئے ہیں جس کے پاس، اگر وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے، وہ مریض کا کوئی بال مانگتا ہے، کوئی کپڑے مانگتا ہے، سمجھ لیں کہ جادوگر ہے، جادوگر. تو اس لیے شرک سے بھی دور رہنا ہے، جادو سے بھی دور رہنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی کو قتل کرنے کی اجازت، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قتل کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے. وہ کون کون ہے؟ نمبر 1 شادی شدہ اگر زنا کرے، شادی شدہ اگر کیا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں پتھر مار مار کے اس کی روح نکال دی جائے. اللہ کی زمین پہ رہ رہا ہے، اللہ نے بیوی کی سہولت بھی دی ہے، پھر بدکاری کرتا ہے. 4 گواہ اگر مل جائیں، کتنے گواہ مل جائیں؟ 4 گواہ مل جائیں، یا خود وہ مان لے، 4 گواہ مل جائیں یا خود وہ اعتراف کر لے، تو اس کی سزا یہ ہے اسے سنسار کیا جائے. سنسار کون کرے گا جی؟ یہ حکومت کا کام ہے، میرا آپ کا کام. یہ بم دھماکے کرنے والوں سے یہی غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ بم دھماکے کرنے والے دوسروں کو گنہگار سمجھ کے ان کو مارتے ہیں، یہ ان سے یہی غلطیاں ہو رہی ہیں، شریعت کو سمجھ نہیں سکے. ان میں سے کئی لوگ ان کی نیتیں درست ہیں لیکن ان کو عالم کفر استعمال کر رہا ہے. ان کو اسلحہ دینے والا کون ہے؟ ان کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ شریعت کو سمجھ نہیں سکے. سنسار کرنا کس کا کام ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے ہر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جس سے جھگڑا ہو جائے الزام لگا دو اس نے بدکاری کی، میں اس کو سنسار کرنے لگاؤں. نظام چلے گا؟ سسٹم چلے گا ایسے؟ نہیں، یہ حکومت کے کام ہے. دوسرے نمبر پہ جس کو قتل کرنا چاہے تھا وہ کون؟ قاتل. کون قتل کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. تیسرے نمبر پہ جو مرتد ہو جائے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد چھوڑ دے، اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے. اب زمانہ وہ ہے جس زمانے میں یورپ کی تعلیمات کی یلغار ہے،
کئی لوگ یہ لفظ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ مرتد باغی ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اور آپ اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی ملک، کسی ملک کا نام لیں، ہر ملک میں آئین سے بغاوت کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ موت۔ تو وہاں کیوں نہیں بولتے؟ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ اس کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور جہاں پہ اللہ کا دین کہے وہاں پہ تمہیں بڑا ترس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے یہ سزا مقرر کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا توڑ کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ کئی یہودیوں عیسائیوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ ایسے کرو، اسلام تو غالب ہوتا جا رہا ہے، روزانہ 1-2 آدمی مسلمان کر کے بھیج دیا کرو جو سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہیں، رات کو کہیں جی ہم تو سمجھے تھے بڑا اچھا دین ہے، یہ تو بڑا گندا دین ہے، ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو پکے مسلمان ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے۔ یہ اسلام کے خلاف سازش تھی۔ اسلام نے اس لیے کہا کہ جو دین اسلام قبول کر کے اب چھوڑے گا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ تو ورنہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان 3 کا ذکر آیا میرے بھائی۔ تو اس لیے مہلک گناہ، پہلے نمبر پہ شرک، میرے ساتھ دہرائیں، دوسرے نمبر پہ جادو، تیسرے نمبر پہ کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھے نمبر پہ سود کھانا، سود لینا، سود کھانا، یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جو مہلک ہیں۔ جی ہمارا بانڈز نکلے ہمارے، جی پرائز بانڈ نکلے ہمارے، ہاں جی یہ کیا ہے؟ اس میں سود ہے۔ جی ہم نے حکومت سے رکشہ لیا ہے، ٹیکسی لی ہے، کس میں جی؟ سود پہ۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی مشکل سے فلاں سے سفارش کروائی، وہ کیا، یہ کیا، اور بہت کچھ تم نے کیا، لیکن ملا کیا؟ آگے سے سود ملا۔ سود دے رہے ہیں آپ، اور سود اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ کسی کا مکان آپ نے گروی لیا ہوا ہے، کسی کو آپ نے قرضہ دیا تھا 5 لاکھ روپیہ، اور اس نے اپنا مکان بطور گروی آپ کو دے دیا، اپنی زرعی زمین آپ کو بطور گروی دے دی۔ اب آپ 5 لاکھ روپیہ بھی لینا چاہتے ہیں، اس کی زرعی زمین سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے مکان سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ قرض دے کے اس پہ فائدہ اٹھانا اسے کیا کہتے ہیں؟ اور قرض دے کے اسے فائدہ اٹھانا اسے کیا کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو وصیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دھیان سے، جس علاقے میں تم جا رہے ہو، عراق کے علاقے میں، وہاں پہ سود عام ہے، بچ کر رہنا۔ اگر کسی کو قرضہ دو، وہ پھر تمہیں چارہ دینا شروع کر دے، تحفے تحائف دینا شروع کر دے، قبول نہ کرنا، یہ تحفے تحائف سود ہیں۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، پہلے وہ آپ کو تحفے تحائف نہیں دیتا تھا، اب دیتا ہے قرضے کی وجہ سے، تو یہ سود ہے، کیونکہ قرضے پہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ تو وہ نہ دیں پھر بھی لیتے ہیں تحفے تحائف۔ جس نے قرضہ دیا ہو اس کی جو دکان ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں، 1 کلو ذرا مٹھائی تول دینا، دودھ کی دکان ہے تو ذرا 1 کلو دودھ دے دینا، وہ بیچارہ دے دیتا ہے۔ تو یہ آپ کیا لے رہے ہیں؟ اور قرضے کے اوپر فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرضہ دینا ہے فی سبیل اللہ، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، وہ ثواب قیامت کے روز ملے گا، آپ ابھی سے لینا شروع ہو گئے۔ تو سود جو ہے میرے بھائی، یہ کون سا جرم ہے؟ جرم نمبر 4 اور مہلک گناہوں میں سے۔ تو سودی بینکوں کی ملازمت کرنا، اور وہ کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں، ان کی ملازمت کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ 5 نمبر پہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیم کا مال کھانا، عام طور پہ کسی کا مال کھانا وہ بھی جرم ہے، گناہ ہے، لیکن یتیم کا اتنا بڑا گناہ ہے جو آپ کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک پلاٹ مفت کا ہاتھ میں آ گیا ہے، نہیں، یہ پلاٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، یہ آپ نے جہنم کا سودا کیا ہے۔ تو یتیم کے مال سے بچ کر رہیں، یتیم کی خیر خواہی کریں،
اس سے تعاون کریں، للہ فی اللہ کریں. اور اگر یتیم کے مال کو سنبھالنے کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم خرچ ہو رہا ہے تو شریعت نے اتنا لینے کی اجازت دی ہے جو معروف ہو، معاشرہ بھی مانتا ہو کہ ہاں جی یہ آدمی اتنا لے سکتا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے. لیکن اس کے مال پہ قبضہ کر لینا، تو فرمایا ان الذین یاکلون اموال یتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کھانا داخل نہیں کر رہے، جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں. فرمایا ان 7 گناہوں میں سے چھٹا یہ ہے تولی یوم الزحف، کہ آپ جہاد کے میدان میں پہنچ چکے، کافر فوجوں کے سامنے کھڑے ہیں. اب جب میدان میں پہنچ چکے ہیں اب ڈر لگ رہا ہے، اب بیگم یاد آ رہی ہے، اب بچے یاد آ رہے ہیں، اب میدان چھوڑنا اب اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایک آدمی میدان چھوڑے گا تو ساری فوج کے حوصلے پست ہوں گے. اس لیے اس موقع پہ میدان سے چلے جانا، میدان چھوڑ دینا، میدان سے بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے جو ہلاک کر دینے والا ہے. اور آخری نمبر پہ اس حدیث میں گناہ آپ نے بتایا، فرمایا پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومن عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانا. محلے میں یہ لڑکی اس لڑکے سے ملی ہوئی ہے، یہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، یہ اس کی دوست ہے، یہ آپ اس کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی بیگم نے بات بتائی آپ کو. تو عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، وہ تو احتیاط نہیں کرتی، اور اگر درست بات ہو پھر بھی نہیں کرنی چاہیے. اور آپ اس کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے اسے کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس کی ازدواجی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، وہ اپنی اولاد کی نگاہوں میں گر سکتی ہے، اس کے لیے رشتہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے. تو یہ اپنی زبانوں کو لگام دیں. فرمایا 7واں بڑا گناہ کیا ہے؟ مومن پاک دامن گناہوں سے بے خبر عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانا. تو میرے بھائی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 کہ آپ نے جو بھی آرڈر دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. نمبر 2 جو بھی معلومات آپ نے دی ہیں ان معلومات میں آپ کو سچا مانا جائے. نمبر 3 جن چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، ان کے قریب نہ جایا جائے بلکہ ان سے دور رہا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.